آپ دیکھ رہے ہیں اپ فرنٹ، میں ہوں ظفیر غنی۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ، خطے کا مستقبل کیا ہوگا؟ جنگ بندی ضرور ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ پائیدار امن کی طرف پہلا قدم ثابت ہو سکیں گے یا نہیں؟ جس طرح کی صدر ٹرمپ کی پرسنالٹی ہے اور چیزیں جس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں، اچانک ہی سرپرائز بھی وہ دے دیتے ہیں، لیکن اس پورے عمل میں پاکستان کا جو سفارتی محاذ پہ ایک نئی توجہ کا مرکز بنا ہے، اور پاکستان ایک بار پھر اس پورے خطے میں توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ موجودہ معاشی صورتحال اور خاص طور پہ سیاسی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو اس میں موجودہ حکومت کا کردار کتنا اہم ہے، اور جب اس پورے خطے کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان اس وقت پاکستان کی 3 بڑی سرحدیں بھارت، پھر افغانستان اور ایران، تینوں کے سرگرم ہیں، جنگی ماحول ہے، اور اس ماحول کی وجہ سے معاشی طور پہ ہم پہلے ہی بہت ابتر صورتحال سے دوچار تھے۔ اب یہ پریشر اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کیسے مینیج کرے گی؟ عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ اشرفیہ تو آج بھی کما رہی ہے، لیکن عام عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ اور اس کے اوپر حکومت کی جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہوگی؟ معاشی طور پہ یہ ساری چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں اور کیسے بہتر ہوں گی؟ ملکی سیاست کی اگر ہم بات کریں، عید چونکہ گزر گئی ہے، اور عید کے بعد کیا کوئی جنگی صورتحال کے بعد پولیٹیکلی کوئی ڈیولپمنٹس ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ پاکستان تحریک انصاف کا کردار کتنا اہم ہوگا؟ خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی، اور پاکستان کی سیاست میں جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں، اور سندھ کی جب بات کرتے ہیں تو کراچی لازمی ڈسکس ہوتا ہے۔ تو کراچی کی سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ معاشی مستقبل کیا ہوگا؟ کراچی کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ وہ شہر جو دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے اور کسی کچے گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے، تو یہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ خاص طور پہ گورنر ہاؤس بار بار 4 صوبوں کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ اگر کوئی گورنر ہاؤس خبروں کا مرکز رہتا ہے تو وہ سندھ کا گورنر ہاؤس یعنی کراچی خبروں میں رہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور گورنر ہاؤس کی ایک اپنی گریس ہوتی ہے، وہ گریس کیوں کھوتا جا رہا ہے، اور اس کی کیا وجہ کہ وہ گورنر ہاؤس جو ایک زبردست ایک وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک عوامی بیس کیمپ بن گیا ہے، اور اس کے کیا عوامل ہیں وہ بھی پروگرام میں آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کریں تو اس میں نیشنل ڈائلاگ کمیٹی اپنا رول بڑا زبردست طریقے سے ادا کر رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور اس میں بہت سارے لائک مائنڈڈ جو سینئر سیاستدان ہیں وہ اس کا حصہ ہیں، اور وہ اس پورے ماحول میں جو ایک تناؤ ہے پاکستان کی سیاست میں، اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوششیں کتنا رنگ لائیں گی اور بیک ڈور کوئی چیزیں بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں گی یا نہیں؟ ان تمام ایشوز پہ بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فاؤنڈر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سینئر سیاستدان ہیں اور نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کا حصہ ہیں، روئے رواں ہیں، جناب سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت جنگی ماحول ہے، اور اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ ایک بریک تھرو ملا ہے ڈائلاگ کی صورت میں، اور اس کی جو بیس کیمپ ہے، اس کا جو مرکز ہے وہ اسلام آباد ہے، پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ جس طرح کا مومنٹم بنا ہوا تھا، لگ نہیں رہا تھا کہ شاید اتنی جلدی یہ جنگ ختم ہوگی۔ جنگ شروع کیسے ہوئی یہ بھی ایک کہانی ہے، لیکن جو رائٹ ناؤ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ خوشائند معاملہ ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس کو لیڈ کر پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفیر، ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن اس وقت ہوئی ہوئی ہے، اور یہ ایران اسرائیل وار جو ہے جس میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پاکستان جیسے ملک کے لیے چوز کرنا کہ وہ کدھر ہے اس کے لیے بڑا مشکل کام تھا، کہ وہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے، ہم اس سے بگاڑ نہیں سکتے، ہمارا دوست بھی ہے، مسلم والی ہے، برادر بھی ہے، تو ہم اس کو نہیں کر سکتے۔ اور جو ایک کوشش تھی کہ مسلم ورلڈ کی جنگ ہو، سعودی عرب اور ایران کی جنگ ہو جائے، یا اسرائیل کے جو ناپاک ارادے تھے، اس کو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بہت ہی زبردست ڈپلومیٹک طریقے سے کاؤنٹر کیا ہے، اور پاکستان کی جو فورن پالیسی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ شاید میں نے تو اپنی زندگی میں اتنی کامیاب اور زبردست فورن پالیسی نہیں دیکھی۔ اور اس کی کیا فورن پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سوری ٹو کٹ یو، کیا وجہ؟ لوگ زیادہ کمپیٹنٹ آ گئے ہیں، سچویشن اس طرح کی بن گئی ہے؟ چونکہ جو فورن پالیسی ہمیشہ ہماری بڑی ڈسکس ہوتی رہی کہ ہم لیک کرتے ہیں، لابنگ نہیں کر پاتے، بہت سارے ایشوز رہے ہیں۔
انفارچونیٹلی لوگوں کی تو آپ بات ہی نہ کریں. اٹس آل اباؤٹ ون مین ہوز رننگ دا شو. کون؟ جنرل عاصم منیر. فیلڈ مارشل ہی کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہوا. دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شہباز شریف کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اسحاق ڈار کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس وقت چائنا, رشیا, سعودی عربیہ, گلف کنٹریز, ایران, دے آل آر لوکنگ ٹورڈز پاکستان. ایون یو ایس اے, وہ سب پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان اس وقت ایک مرکز بن گیا ہے, کی پلیئر بن گیا ہے اس ساری وار کے اندر, اور جو اب ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے جس میں پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, جس میں بڑا ہائی پاور امریکن ڈیلیگیشن متوقع ہے پاکستان آنے کے لیے. جراڈ کرشنر بھی اس میں موجود ہیں, شاید جے ڈی وینس بھی ہوں. وہ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کبھی کہ امریکہ کے لیے ثالثی کا کردار پاکستان ادا کرے اور پھر وہ مصالحت کے جو راؤنڈ ہو وہ بھی پاکستان میں ہو. اور ایران پاکستان کے علاوہ کسی کو ثالث ماننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک کامیاب فارن پالیسی کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے. اور یہ جتنے ابھی اس وقت حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے یہ تو بار بار آتے جاتے رہے ہیں, انہوں نے تو کبھی ایسی پالیسی نہیں بنائی. تو اس لیے میں بنیاد بنا کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فارن پالیسی کا جو کریڈٹ ہے یہ ہمیں دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, لیکن فارن پالیسی میں ہم جہاں ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک مومنٹم بنتا ہے. مومنٹم ہمارے پاس اس وقت بھی بنا تھا جب آپ کا دور اقتدار تھا. مومنٹم کھو جاتے ہیں ہم, لابنگ اس طرح نہیں کر پاتے کہ ہم مزید یہ چیزیں, یہ دیکھیں اس وقت تو ایک سچویشن میں ہم پرفارم کر رہے ہیں. سچویشن ہٹے گی, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہ مومنٹم ہم کیری فارورڈ کیسے کریں؟ نہیں, سچویشن سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا, سچویشن پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن سچویشن سے پہلے آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہر تقریر میں نام لے رہا ہے فیلڈ مارشل کا. بالکل, وہ ان کو اپنا فیوریٹ آدمی قرار دے رہا ہے. وہ ایک کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو ہوا ہوگا. تو وہ چیز جو ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بڑے فیور میں گئی. نہیں, اتنی بڑی آپ سے 10 گنا بڑا بجٹ ہے بھارت کا. آپ کی فوج سے ان کی فوج بڑی ہے, ان کے پاس اتنا اسلحہ تھا, اور جس طرح ان کو شکست دی. اور اب دیکھیں نا, ثالثی کے لیے اٹیمپٹ جو کی تھی بھارت نے کی تھی, ہم نے تو پہلے نہیں کی. تو اس پورے معاملے میں ظاہر ہے فیلڈ مارشل کو جو کریڈٹ آپ دے رہے ہیں وہ بالکل کریڈٹ بنتا ہے. بٹ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا اس کنیکٹیویٹی کو دیکھیں, سویلین سائڈ نے بھی تو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے نا. فوج تو اپنا کام کر رہی ہے, ان کے اوپر ایک چانس لگا, ان کو موقع ملا تو انہوں نے پرفارم کیا. انہوں نے 6 جہاز گرا کے دکھائے, 7, اور ٹرمپ تو ابھی گنتے ہی جا رہے ہیں. تو مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں تو مومنٹم بن رہا ہے. ادھر جو ہمارا باقی ڈپارٹمنٹ ہے, سول حکومت ہے, جو جس طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں, تو یہ کیسے اس کو کنٹینیو کر پائیں گے؟ سب کچھ اگر چیف نہیں کرنا تو دیکھیں ابھی آج کل تو جو ہائیبریڈ حکومت ہے نا, جی ہائیبریڈ بھی کیا ہے, وہ بس کہنے کو ہی ہائیبریڈ ہے, باقی تو سارا نظام وہیں سے چل رہا ہے جو پاور ہاؤس. تو ابھی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی چلے گا. جو پالیسیز وہاں سے آتی ہیں پاور ہاؤس سے وہی امپلیمنٹ ہوتی ہیں. یہ حکومت تو کچھ بے بس سی ہے, یہ تو کوئی بیچارے سڑک تک نہیں بنا سکتے, یہ کیا اتنی بڑی فارن پالیسی رن کریں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈو اٹ. بالکل. اچھا, آپ کے دور میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت جب بانی پی ٹی آئی نے بڑی زبردست اسپیچ کی تھی, ایک مومنٹم بنا تھا, کشمیر کا مقدمہ, فلسطین کی بات, اسلاموفوبیا کی بات, اور اس کے بعد ایک لابنگ اور تھنک ٹینکس کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. بات میں پھر ظاہر حکومت ہی نہیں رہی آپ کی. آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ دور میں بھی اسی طرح کی اٹیمپٹس کرنی چاہیے تاکہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر پاکستان اپنا جو لابنگ سائڈ ہے, پھر پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے, وہ تھرو سویلین سائڈ, پھر جو سول سروسز کے لوگ ہیں, جو میڈیا پرسنالٹیز ہیں, اسپورٹس کے لوگ ہیں, وہ امبیسڈر بن کے ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اسلاموفوبیا کا سارا کریڈٹ عمران خان کو ملتا ہے, کیونکہ عمران خان واز دی اونلی پرسن جس نے یونائٹڈ نیشن میں, امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ اس نے اس بات کو اٹھایا کہ یہ اسلاموفوبیا ہے اور اس کو وہ ہونا چاہیے, پابندی اس کے اوپر لگنی چاہیے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتے ہیں, اور دنیا نے مانا اس کو, یورپ نے ایکسیپٹ کیا اس کو, اس کے اوپر سزائیں لوگوں کو ہوئی, اسلاموفوبیا ایک چیز نکل کے آئی. بٹ ایور سنس عمران خان ہیز سینٹ ہوم اور سینٹ ٹو جیل, جو سول گورنمنٹ آئی جیسے بھی آئی, وہ فارم 47 کے تھرو آئی یا جس طرح بھی آئی, آ گئی. اب یہ جو سویلین گورنمنٹ ہے, انہوں نے تو آج تک کوئی ذکر میں نے نہیں سنا اس کا
اسلاموفوبیا کا کوئی ذکر نہیں سنا میں نے. اچھا بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے جس طرح آواز اٹھائی گئی، بات کی گئی، اور آج اگر آپ دیکھیں تو اس پوری جنگ میں اسرائیل جو ہے وہ مذہبی کارڈ کھیل رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ وہ اس طرح کی گیم کر رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں جو کریڈٹ جس کا ہے اس کو ملنا چاہیے، اور اس کے اوپر پھر اچھے انیشیٹیوز کسی کے بھی ہوں. آپ مجھے یاد ہے کہ آج کل بھی لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی اسی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اگر حالات اسی طرح رہے تو ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. آپ کے دور میں بڑا زبردست کووڈ سے کو ہینڈل کیا گیا، لیکن اس سے پہلے بینزین انکم سپورٹ پروگرام تھا، اس کو آپ نے کنٹینیو کیا کیونکہ ایک اچھا انیشیٹیو تھا. وہ ٹھیک ہے کسی بھی حکومت نے کیا ہو، تو اسی طرح جس بھی حکومت کے اچھے کام ہوں وہ کنٹینیو رہنے چاہیے. آف کورس بالکل ٹھیک بات ہے، کنٹینیو رہنے چاہیے. ہم نے جو صحت کارڈ نکالا تھا وہ بند کر دیا گورنمنٹ نے. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ان کے چیزیں ہوں گی، لیکن جہاں پہ آپ 11 ارب کا جہاز خرید سکتے ہیں، جہاں پہ آپ مرسیڈیزوں کی امپورٹ کر سکتے ہیں، اس وقت ان حالات کے اندر پاکستان میں مرسیڈیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں ان ججز کو دینے کے لیے جس کو بھی دینا چاہتے ہیں، وہاں آپ کیسے یہ صحت کارڈ بند کر سکتے ہیں؟ جو ایک عام آدمی، غریب آدمی کو سہولت مل گئی تھی وہ اب اس کے پاس نہیں ہے. سو ہمارے یہاں تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ وہ آنے والی حکومت جو ہے وہ جانے والی حکومت کے چاہے اچھے کام ہوں، برے کام ہوں، پروجیکٹس ہوں، وہ سب شیلف کر دیے جاتے ہیں اور ایک نئے سرے سے کہانی شروع ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان میں ترقی نہ ہونے کا ایک بڑا عمل دخل لیکن اسلاموفوبیا کی چونکہ بات ہو رہی تھی تو اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر ایک نیشنل پالیسی ہماری ہونی چاہیے تھی اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا، جو کہ ابھی آپ بھی دیکھتے ہیں اس طرح حکومت کی شاید ترجیحات میں نہیں ہے یا وہ اس کو اس طرح فوکس نہیں کر پا رہا. ایبسلیوٹلی ریکوائرڈ ہے یہ، اور یہ انتظار کرنا کہ جب بھی حالات ذرا سے بہتر ہو جائیں تو پھر اس طرف جائیں گے، تو وہ ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی ایشو آتا رہتا ہے دنیا میں، کوئی چیز رکتی نہیں ہے کسی کے لیے. سو آئی تھنک دس ایشو شوڈ اسٹے الائیو، اور اس کے اوپر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرے مسلم ممالک کو بھی ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا چونکہ تینوں سرحدوں کی جس طرح میں پہلے بھی بات کر رہا تھا، بھارت کو ہم نے شکست دی، افغانستان کے والے سے ہم نے بڑا زبردست آپریشن کیا اور ٹارگیٹڈ آپریشن تھا ظاہر ہے، اور ہم ان کو ہوسٹ کرتے رہے، بہت سپورٹ کیا تھرو آؤٹ، اور اس کے اوپر آپ کی حکومت کی پالیسی بھی بڑی واضح تھی. لیکن ظاہر ہے پاکستان جہاں بھی امن کی بات ہوگی امن کے لیے قدم بڑھائے گا آگے، لیکن اگر کوئی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی یا کی گئی تو اس کا ظاہر ہمیں ریٹیلیٹ کرنا ہمارا یا اس کا دفاع کرنا ہمارا حق ہے، اور وہ ہم کریں گے اور کیا بھی ہے. سو ابھی تو ایران کی صورتحال بڑی بہتری کی طرف جا رہی ہے، اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کی سیٹلمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کوئی چیزیں ہونی چاہیے، چونکہ سب سے زیادہ ہمیں ڈسٹرب ہی افغانستان کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم انٹرنلی بہت ڈیمیج ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم نے بڑی کوشش کی پاکستان نے کہ افغانستان کو کسی طرح پیسیفائی کریں، کوئی سیٹلمنٹ کریں، ان کو پیسے بھی ہم نے دیے، ہم نے سپورٹ بھی افغانستان کو کی، ہم نے ان کی امریکہ کے ساتھ جنگ بندی میں بھی کردار ادا کیا، مگر انجام یہ ہوا کہ وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ گئے اور ہندوستان کے ساتھ مل کے وہ پاکستان کے اوپر مسلسل پہلے زبانی گولہ باری کرتے رہے، اس کے بعد پھر انہوں نے در اندازی بھی شروع کی ہندوستان کی ایما کے اوپر اور ان کی سپورٹ کے ساتھ، جو ظاہر ہے کہ پاکستان کی دفاعی نظام جو ہے وہ کس دن کے لیے بنا ہے اگر اسے ابھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرنا تو بڑا زبردست رسپانڈ پاکستان نے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں ساروں کے، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اندر آئیں گے، بامبنگ کریں گے، آپ یہاں پہ بدماشی کریں گے اور چلے جائیں گے. سو پاکستان ہیز رسپونڈیڈ اینڈ رسپونڈیڈ ویری ویل. ایگزیکٹلی. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، امن و امان چونکہ جس طرح ہو رہا ہے، پھر جو گلف کی اگر ہم بات کریں، ایران کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئیں. پاکستان سفارتی لحاظ سے تو ایک سینٹر پوائنٹ بن ہی گیا ہے اور ظاہر بنے گا. جیو پولیٹیکلی اگر ہماری جو جس طرح کی سچویشن ہے، جس طرح کا اس خطے میں ہماری حیثیت ہے، اس کو ہم خود نہ ختم کریں تو قدرتی طور پہ ہمارے پاس یہ بڑے پلس پوائنٹ ہیں، چیزیں ہم مینیج کر سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے کہ ایک چانس بھی ہے ہمارے پاس کہ سفارتی محاذ پہ تو ہم اچھا رہیں، سرمایہ کاری بھی یہ وہ موقع ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم امن کے دائی ہیں، آپ کراچی ڈیولپ کریں، آئیں ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، آپ پاکستان بھر میں انویسٹمنٹ کریں، نارتھرن ایریاز ہیں ہمارے پاس، پنجاب ہے، آپ کے پاس بلوچستان ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں یہ کوئی پاسبلٹی بنے گی؟
دیکھیں بڑی کوشش ہوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کی, بہت باتیں بھی ہوئی کہ پاکستان میں اتنے $1 بلین آ جائیں گے, اتنے $1 بلین آ جائیں گے, لیکن پیسہ آیا نہیں. اس کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تب پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی, یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر تو انویسٹر کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ وہ کل کوئی پالیسی چینج ہو جائے گی, ایسا ہوگا کہ جی یہ حکومت ٹاپل ہو جائے گی, کل اگر عمران خان جیل سے نکل آئے تو یہ حکومت 2 دن میں بھی گر جائے گی, 2 دن کے اندر پھر نئے انتخابات ہوں گے, پھر کیا پالیسی ہوگی. سو وی نیڈ ٹو کور دیٹ پارٹ اگر ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, اور وہ صرف ڈائلاگ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. ہم نے جو آپ نے ابھی ذکر بھی کیا ہمارے انٹروڈکشن میں, جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہم نے بنائی, وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, وہ ایک کمیٹی ہے جو اسی چیز پہ کام کر رہی ہے کہ حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ان کو ایک ٹیبل پر بٹھایا جائے, اور ڈائلاگ کے ذریعے جو ڈفرینسز ہیں, کوئی ڈفرینسز ایسے تو نہیں ہے کہ وہ عمران خان ہندوستان کے لیے کام کر رہے تھے یا عمران خان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی افواج جو ہے وہ پاکستان کو توڑنے میں لگی ہوئی ہے, خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سو جو ڈفرینسز ہیں وہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, وہ پولیٹیکل ڈفرینسز ٹیبل پہ ریزالو ہو سکتے ہیں, بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ ایک سین لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھ کے یہ بات کرنا شروع کرے. اور ویری انفارچونیٹلی ٹو سے پی ٹی آئی کے پاس وقت سین لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو انیشیٹ کر سکتے. لیکن پی ٹی آئی کی جو حاضر, اس میں پی ٹی آئی پہ بھی آؤں گا چونکہ بریک کا بھی کہا جا رہا ہے, میں بریک کی طرف جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں ان کو کلوز کر کے پھر ہم نیشنل کی طرف آئیں گے. آخری, چونکہ بریک سے جانے سے پہلے آخری سوال, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم پہ جس طرح اب مرکز بن گیا ہے اور ڈائلاگ ہو رہے ہیں, ایران نے تشکر کے میسیجز کیے, وزیر خارجہ کی طرف سے شکر ادا کیا, ان کی طرف سے شکریہ ادا کیا گیا وزیر خارجہ کی طرف سے. یہاں ایرانی کونسلیٹ میں ہماری 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تو وہ بھی بہت خوش تھے پاکستان کے اس کردار سے. اوورآل اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان لیڈ کر رہا ہے؟ ویسے تو یہاں لوگوں سے پوچھیں تو سب کہتے ہیں کہ جی بم مار دیے جائیں, تو ظاہر اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ کو جب ایران کو ضرورت تھی, پاکستان کو جب ضرورت تھی تو ایران نے بھی طریقے سے ہی پاکستان کو سپورٹ کیا یا ماضی میں, اور اسی طرح آج بھی پاکستان اسی طریقے سے کر رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان, ترکی اور جو باقی اسلامی ممالک ہیں کسی ہم بلاک کی طرف جا سکتے ہیں کہ ایسا بلاک بنے جو جس کو پاکستان لیڈ کرے؟ ماضی میں بھی کوششیں ہوئی, آپ کے دور حکومت میں بھی اس پہ کوشش کی گئی. آئی وش کہ کوئی ایسا بلاک بنے کہ جو مسلم ورلڈ کو ریپرزینٹ کرے, نہ کہ صرف 2, 4, 6 ملکوں کا الائنس ہو, بلکہ پورے 57 ملکوں کا الائنس ہونا چاہیے. اور اگر ایسا کوئی بلاک بنے تو وائی ناٹ. اب پاکستان کو لیڈرشپ ملے یا نہ ملے, جو بھی لیڈ کر لے, ٹرکی کر لے, انڈونیشیا کر لے, سعودی عرب کر لے, جو بھی لیڈ کرے, لیکن کوئی بلاک اگر ایسا بن جاتا ہے تو اس سے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں دنیا بھر میں, فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے, لبنان میں مسلسل بمباری ہو رہی ہے, اس سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. بٹ آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ ویری سون. اچھا, اور دوسرا جو گریٹر اسرائیل کانسیپٹ, آپ کو لگتا ہے کہ چلیں اگر یہ جنگ کے بادل چھٹ بھی گئے تو وہ پیچھے ہٹیں گے؟ نہیں, وہ اس سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, وہ تو ان کا ریلیجس معاملہ ہے, تو وہ اس سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ اپنا گریٹر اسرائیل کا خواب ایک ان کے پاس ہے, وہ اس کو دیکھتے ہیں, اس کے اسی کے اوپر اپنی پالیسیز بناتے ہیں, عمل کرتے ہیں. سو وہ اپنا کام کرتے رہیں گے, لیکن اگر کوئی مسلم الائنس بن جاتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اور یہ خاص طور پہ اس پوری صورتحال میں پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ لیڈ کر سکتا ہے, وہ لیڈ کر رہا ہے. اور دفاع کتنا مضبوط ہونا چاہیے یہ گلف کنٹریز کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ دوسرے مالک کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. آپ کی اپنا دفاع مضبوط ہوگا تو ہی آپ کی دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آپ اپنے ملک کو بھی بچا سکتے ہیں. وقت ہوا بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ, اور خاص طور پہ جناب عمران اسماعیل صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا, اور پھر پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے پہ کتنا دباؤ تھا, انفیکٹ چھوڑی بھی ہے یا نہیں, یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.